اس کے بعد ڈاکٹر اسرار کے اوپر آتے ہیں ہم. ڈاکٹر اسرار کے یہاں اختصار کے ساتھ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تمام گمراہیاں منتقل ہو گئی جو مولانا مودودی کے یہاں تھی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر اسرار بھی اسی تنظیم سے، اسی جماعت سے جڑے ہوئے ایک شخص تھے. ایک مدت تک اسی کے ایک کارکن رہے، بعد میں بعض اختلافات کی وجہ سے الگ ہو گئے، لیکن نظریہ وہی رہا. ڈاکٹر اسرار کس وجہ سے معروف ہے لوگوں کے درمیان؟ تفسیر قرآن کو لے کر، اور ان کے دروس یوٹیوب پر، انٹرنیٹ، فیس بک وغیرہ پر بڑے مشہور ہیں. ایک بڑی جماعت ہے جو انہیں سنتے ہیں، اور ہندوستان میں انہیں کس نے پروموٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے. میرے ایک خود قریبی رشتہ دار ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے تھے، اور انہی کے واسطے سے ڈاکٹر اسرار تک پہنچے ہیں، اور آج کی تاریخ میں ڈاکٹر اسرار کے بہت بڑے فین ہیں. لاکھ کوششوں کے باوجود میں انہیں سمجھا نہیں پا رہا ہوں کہ ان کے نظریات صحیح نہیں. تو لوگ اسی طرح پہنچتے ہیں ایک سے دوسرے تک. ڈاکٹر اسرار صاحب خود اپنی تفسیر کے مقدمے میں فرماتے ہیں کن کن لوگوں کے منہج پر وہ تفسیر کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے منہج پر وہ تفسیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے نمبر پر مولانا محمود حسن دیوبندی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی. دوسرے نمبر پر ڈاکٹر اقبال مرحوم اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جدید فلسفہ و سائنس اور جدید سیاست و اقتصادیات کے ضمن میں تنقیدی بصیرت، اس سے میں نے استفادہ کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا. تیسرے نمبر پر مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا ابوالعلا مودودی، ان کے اندر جو جذبہ حرکت و عمل ہے اور تصور جہاد ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے. اور چوتھے نمبر پر کہہ رہے ہیں مولانا حمید الدین فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی، ان کا جو تعمق اور تدبر قرآن کا اسلوب و منہج ہے، اس سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے. یہ انہوں نے شیخ الہند، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی میں بیان کیا ہے. اب ذرا ان ناموں پر غور کریں. سوائے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کے سب مشہور منحرف افکار رکھنے والی شخصیات ہیں. ان میں امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر نہیں ہے، امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی تفسیر نہیں ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر نہیں ہے، علامہ بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر نہیں ہے. جو معروف مفسرین ہیں امت کے، ان کی تفسیر سے کوئی سروکار نہیں. کہاں سے پورا یہ مواد اخذ کرتے ہیں؟ ان گمراہ کن نظریات رکھنے والے شخصیات سے، اور یہی چیز لوگوں کو وہ سکھاتے ہیں. اب کیا سکھائیں گے؟ وہی سکھائیں گے جو ان کی تفسیروں کے اندر موجود ہے. ابھی وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس آیت کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار کیا فرماتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی کی طرح ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نص قطعی ہی ہے یہ وحدت الوجود کے لیے. اللہ اکبر. یہ اگر تحریف نہیں تو کیا پھر تحریف ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ناموں کے کیا معانی ہے خود بیان کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول کے بیان کرنے کے بعد کسی دوسرے کی تفسیر ہم قبول کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا؟ اول کا کیا معنی ہے، آخر کا کیا معنی ہے، ظاہر کا کیا معنی ہے، باطن کا کیا معنی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. وانت الآخر فلیس بعدک شیء. اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء. اللہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے. ابھی ہم نے کہا نا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اور مخلوقات میں سب سے اونچی چیز
کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات سے جدا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اللہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور اللہ تو باطن ہے، تجھ سے قریب کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تفسیر۔ اور مولانا مودودی کہتے ہیں کہ نص قطعی ہے یہ کیا؟ وحدت الوجود کے لیے۔ ابن عربی صوفی ان کی کتاب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ تصوف کی بہترین کتابیں ہیں یہ۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کتابوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اگر ان کتابوں میں کفر نہیں سکھایا گیا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کفر کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ اگر ابن عربی کی ان کتابوں میں کفر نہیں ہے اور لوگوں کو انہوں نے کفر نہیں سکھایا گیا تو ہمیں نہیں پتا کہ دنیا میں کفر کا بھی وجود ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کفر کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کیا تبصرہ دے رہے ہیں کہ بڑی پیاری کتابیں ہیں یہ ان کے الفاظ نہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ اسی طرح حدیث رسول کی خصوصاً ڈاکٹر اسرار صاحب عربوں کے تعلق سے لوگوں کو ہمیشہ بدزن کرتے رہے، اور اس کے بالمقابل ایران کی ہمیشہ تعریف کرتے رہے، بلکہ خمینی کی اور تحریک ایران کے بڑے گن گاتے تھے، بڑے قدردان تھے۔ حالانکہ ایران کی دشمنی صحابہ اکرام سے، مسلمانوں سے کس قدر واضح ہے اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنی نمازوں میں صحابہ اکرام پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنتیں بھیجے، کیا خیال ہے وہ آپ کو اور ہمیں مسلمان سمجھتے ہوں گے؟ اس کے باوجود بھی اگر کسی کو یہ خوش فہمی ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے کہ کافر سمجھتے ہو، ہمارے تو دوست ہو سکتے ہیں، تو اس سے بڑی حماقت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور مولانا ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودودی دونوں رطب اللسان رہتے تھے ایران کے تعلق سے اور وہاں کی حکومت کے تعلق سے اور وہاں کے نظریے کے تعلق سے۔ اس کے بالمقابل عربوں کے تعلق سے کیا کہتے تھے؟ اصل امت کے گنہگار یہی لوگ ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، بڑی مشہور حدیث ہے، اور ڈاکٹر اسرار اس کے بارے میں کیا لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی بڑا مشہور ہے، بہت وائرل ہے یہ کلپ۔ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، کہتے تھے کہ عربوں کے بارے میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ۔ خصوصی طور پر حرمین شریفین کے بارے میں کہ لمبی لمبی جو گھنٹوں گھنٹوں کی دعائیں کی جاتی ہے، یہ سب دعائیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ خلافت الہیہ قائم نہیں کر رہے ہو، اس وجہ سے۔ تو یہ خلافت الہیہ کا بھوت انہوں نے لوگوں کے ذہن میں سوار کر دیا ہے، اور بے شمار نوجوان اس خلافت الہیہ کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ کیا ہے یہ فلسفہ خلافت الہیہ کا؟ زمین پر اللہ رب العالمین کی خلافت قائم کرنی ہے۔ کیسے ہوگی؟ آسانی سے ہو جائے گی۔ تو جو بھی اس کے خلاف ہو اس کو ختم کر کے، جیسے کوئی کہے نیتا آ کر کہ مجھے جتا دو میں غریبی ختم کر دوں گا، کسی نے پوچھا کیسے؟ غریبوں کو قتل کر کے، ایک دن میں غریبی ختم، کوئی غریبی نہیں رہے گا، صرف امیر زندہ رہیں گے۔ تو یہی فلسفہ ہے تقریباً ان کا خلافت الہیہ قائم کرنے کا۔ کیسے؟ جو مخالف ہے ان کو ختم کر دو، بس اپنے موافق جو باقی رہے ان کو جینے کا حق ہے، باقی کسی کو جینے کا حق نہیں۔ اس نظریے نے کتنے نوجوانوں کی زندگی بگاڑ دی آپ شمار نہیں کر سکتے، جن کے ذہن کے اوپر یہ خلافت الہیہ کا بھوت سوار ہو گیا۔ ابھی آج اسلام قبول کیا، پہلا کام ہے خلافت الہیہ قائم کرنا۔ آج اسلام کے بارے میں کچھ سوچنا سمجھنا شروع کیا، سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلا فریضہ ہے خلافت الہیہ قائم کرنا۔ اور کیا کیا شبہات پیش کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو اللہ کے رسول اس کو بیٹھ کر پہلے اسلام کی تعلیم دینا شروع کرتے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھو، روزے کا یہ مسئلہ ہے، دین کے یہ مسائل ہیں، اسے بیٹھ کر ہی کرتے۔ جہاد کا وقت ہوا چلو فوراً جہاد کے لیے، کرتے نہیں کرتے، اس طرح لوگوں کو ہی کرتے ہیں۔ تو اب کوئی اسلام قبول کر رہا ہے، پہلا مسئلہ اس پر کیا واجب ہوا؟ جہاد کرنا ہے۔ یہی جہاد کی تعلیم دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی اسلام ہے۔ اس ذہنیت نے کتنے لوگوں کو بگاڑ دیا ہے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت دی، سلفی علماء کے دروس سے جڑے، اور خود انہوں نے اپنے بارے میں قبول کیا کہ ایک زمانہ ہمارا گزر چکا ہے ان کی تربیت کے اثر، اور ہم اسی خواب و خیال میں رہتے تھے کہ خلافت قائم کرنی ہے۔ کیسے؟ لوگوں کو ختم کر کے ان لوگوں کو جو خلافت کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، اس سے توبہ کیا ہم نے، اور اللہ کے فضل سے اب صحیح اسلام کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے۔ امن و امان کی اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان پر کتنا ابھارا ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا ابھارا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی حقیقی مسلمان ہوگا وہ شر پسند نہیں ہوگا، امن پسند ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی شخص سلف صالحین کا عقیدہ و منہج اختیار کرنے والا ہوگا وہ شر پسند نہیں ہوگا، وہ امن پسند ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے محمد ابن سلمان کو کہ ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنے ملک میں اخوانیت کو ایک دہشت گرد گروپ سمجھتے ہیں۔ باضابطہ ملک کی تمام مساجد سے یہ خطبہ پڑھا گیا کہ جو بھی شخص اس جرم میں گرفتار ہوگا، پایا جائے گا کہ وہ اخوانیت کو پروموٹ کر رہا ہے تو اسے گرفتار کیا جائے گا ارہاب کے جرم میں، دہشت گردی کے جرم میں۔ صاف لفظوں میں بیانیہ جاری ہو حکومت کی طرف سے۔ اور اس کے بعد سے خصوصاً سب سے زیادہ اس کا شکار کون ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے شکار غیر مسلمین ہے اور وہ غیر مسلم ممالک ہے۔ سب سے زیادہ شکار مسلم ممالک ہے۔ آپ دیکھیں ایک مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں اور وہاں بم بلاسٹ ہو گیا۔ جن کو مارا گیا ان کا جرم کیا تھا؟ مارنے والے کون؟ مارنے والے بھی مسلمان، جن کو مارا گیا وہ بھی مسلمان۔ تو ایک مسلمان دوسرے کو مار کیوں رہا ہے؟ مارنے والے ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں کہ سب کے سب کافر ہو چکے ہیں، پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار اسی کی دعوت دیتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پوری سوسائٹی کافر ہو چکی ہے۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تمام طرح کی عبادتیں کرتے رہے، خلافت الہیہ کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو کافر ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس کے مطابق وہ خود کیا ہوئے؟ اپنی ہی فتوے کے مطابق کیا ہوئے خود؟ اسی کو بلاد عرب کے اندر سید قطب نے پروموٹ کیا۔ میری ایک کتاب ہے منہج سلف کا دفاع، سید قطب کی کتابوں سے نقل کیا ہے میں نے عبارتیں کہ کیسے وہ پوری سوسائٹی کی تکفیر کرتے تھے، یہاں تک کہ جمعے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، سب کو کافر کہتے تھے۔ کوئی کافر، کوئی مسلمان بچا نہیں ہے، یہاں تک کہ اذان دینے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے کہ یہ صرف زبان سے نکلنے والا جملہ ہے، حقیقت سے مؤذن بھی واقف نہیں اس کلمے کے، یہ بھی کافر۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ استاد محترم شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ ایک درس میں فرماتے ہیں، وہاں پر ایک لجنہ ہے، ایک کمیٹی ہے، لجنۃ المناصحہ، ایسے افراد جو ان منحرف افکار رکھنے والوں سے متاثر ہو کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، اگر وہ پکڑ میں آ جائیں تو حکومت انہیں قید کر لیتی ہے اور اہل علم کی صحبت میں انہیں رکھتے ہیں اور وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں، انہیں صحیح دین کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لمبی مدت تک ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں۔ اس کمیٹی کے ایک ممبر کون ہے؟ استاد محترم شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ۔
बाज़ाब्ता उनका एक मुहादरा जामिया में हुआ था, जामिया इस्लामिया में, मौजूद है यूट्यूब पर, तजुर्बती फ़ी लजनतुल मुनासहा, कि मेरा क्या तजुर्बा रहा अब तक इस कमेटी में काम करते हुए। बड़ा कीमती मुहादरा है, सुने। एक दर्स में उस्ताद मोहतरम बयान कर रहे हैं तलबा को कि एक नौजवान के पास गया मैं उसे नसीहत करने के लिए। उसका रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन कहते हैं कि आप है ना, इसी तरह शेख सालेह अल फौजान है, शेख अब्दुल सलाम अस-सुहैमी है, हम आप लोगों को मुर्तद नहीं कहते हैं, आप असली काफिर हैं, क्योंकि आप इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। शेख ने खुद दर्स में तलबा के सामने बयान किया अपना तजुर्बा। ये जहर कहां से आया? इन्हीं लोगों की किताबों से, इन्हीं लोगों के लिटरेचर से, कि कोई भी मुसलमान बाकी नहीं बचा है, सब के सब काफिर हो चुके। क्यों? इनका एक बड़ा फलसफा था कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज होगा। ये खवारिज का नारा था शुरू में। उसी किताब में मैंने तफसील के साथ इस मौजू को बयान किया है। फित्ने तकफीर के ताल्लुक से एक आपको मबहस मिलेगा, मनहज सलफ का दिफा, जो मेरी किताब है उसमें, उसको पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। खवारिज की शुरुआत इसी से हुई थी, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून होगा बस। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। इन दो आयतों को लेकर उन्होंने अपना नारा बुलंद किया। जो ये फिक्र ना माने वो काफिर। जो शख्स जिसके पास ज़िम्मा हुकूमत है, सल्तनत है, अगर वो ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं करता, इलाही कानून के मुताबिक हुकूमत नहीं चलाता, बशरी कानून के मुताबिक चलाता है, वो काफिर। और जो इसे अपना खलीफा तस्लीम कर ले वो भी काफिर। नतीजा क्या? बादशाह वक्त काफिर, और जो इन्हें अपना बादशाह तस्लीम करे वो भी काफिर। पूरी सोसाइटी काफिर। एक मैंने वीडियो शेयर की थी फेसबुक में अपनी टाइमलाइन पर, खालिद अल मुवल्लद नाम के एक शख्स का, सऊदी जेल में बंद है बंदा। एक सहाफ़ी उनके पास गए हुए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वो सिक्योरिटी के मातहत है और ये उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, खालिद अल मुवल्लद का। और ये बंदा है कौन? खालिद अल मुवल्लद। 17 साल तक मस्जिद नबवी के अंदर सुकिया जमजम में काम कर चुका है। ये जमजम पिला रहा था लोगों को, मस्जिद नबवी के अंदर था। और फिर इन लोगों के हत्थे चढ़ गया और फिर वहां पर ट्रेनिंग लेकर आया, यहां ममलका में आके बम ब्लास्ट करने के लिए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिफाजत की, ये पकड़ा गया, अब जेल में है। इंटरव्यू में क्या कह रहा है? ये सहाफ़ी पूछ रहे हैं कि इसका मतलब कि आप बादशाह वक्त को काफिर समझते हैं? तो कहता है बिल्कुल, सिर्फ बादशाह को नहीं बल्कि पूरा उसरा मलकिया जो है, बादशाह के ख़ानदान के जो भी है, जितने लोग ओहदे पर हैं, सब के सब काफिर। तो कह रहे इसका मतलब कि सब के सब काफिर हो गए, मुल्क में कोई मुसलमान बचा ही नहीं। कहा नहीं, कोई मुसलमान बाकी नहीं बचा सिवाय, कहते कि सिर्फ आप अकेले मुसलमान, इसका मतलब कि पूरे मुल्क में। तो बंदा जवाब में क्या कह रहा है कि सिर्फ पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में। उसके मुताबिक पूरी दुनिया में अकेला वो मुसलमान है। ये पूछ रहे हैं उनसे कि इसका मतलब कि आप मुझे भी काफिर समझ ही रहे हैं, तो अगर मैं आपके हत्थे चढ़ जाऊं तो आप मुझे भी कत्ल कर डालोगे? तो जवाब में क्या कह रहा है? कैमरे के सामने जवाब में कह रहा है कि अगर छुरी ना हो आपको कत्ल करने के लिए, तो कम से कम गला घोट कर भी आपको मारने की कोशिश करता अगर मेरे हाथ खुले हुए होते। तब ये अपने माइक वगैरह निकाल के कहता है कि अब आपके सामने बैठने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। ये फिक्र उनके जहन में कहां से आई? एक बंदा जो 17 साल तक मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की खिदमत में था, ये फिक्र आई आखिर कहां से? इन्हीं गुमराह कुन शख्सियात के लिटरेचर से। बिलाद अरब के अंदर सैयद कुतुब का जो नजरिया था, बर्रे सगीर में डॉक्टर असरार साहब ने उस नजरिए को खूब प्रमोट किया है। अब अगर कोई शख्स इनके दुरूस को सुनता रहे, इनके लिटरेचर्स को पढ़ता रहे, आप गारंटी दे सकते हैं कि वो नजरिया इनके यहाँ नहीं आएगा? इसलिए कितने ऐसे लोग जब पता चलता है कि मेरा बेटा चला गया है, उसी फिक्र के मातहत ज़ेर असर उसमें शामिल हो गया, बाद में अफसोस करते हैं। पहले आपने कोई नोटिस नहीं लिया, कुछ देखा नहीं, नकलो हरकत क्या है उसकी, किन लोगों को सुनता है, उसके क्या अफकार और नजरियात बन रहे हैं,
اب جب ہاتھ سے بیٹا نکل گیا تب افسوس کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے گمراہ کن نظریات کے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بال بچوں کو بچائیں، اپنے دوست و احباب کو بچائیں۔ یہ نہ دنیا آپ کا چھوڑیں گے نہ آخرت آپ کی چھوڑیں گے، دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ڈاکٹر اسرار کے اور کچھ افکار و نظریات بیان کرنے کے بعد ہم تیسری شخصیت کی طرف جائیں گے۔ ڈارون کا جو ملحدانہ نظریہ تھا، نظریہ ارتقاء، ڈاکٹر اسرار اس کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ دیکھیے میں ڈارون کے نظریے کا ایک درجے میں قائل ہوں کہ انسان کا جو فزیکل وجود ہے، حیوانی وجود ہے، اس کے بارے میں ڈارون کا نظریہ غلط نہیں ہے۔ انسان پہلے بندر تھا، ترقی ہوتے 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 انسان کی شکل میں پہنچا۔ قرآن کا نظریہ کیا ہے اور ڈارون کا نظریہ کیا ہے پتہ ہے نا؟ خود کہتے ہیں کہ میں ایک حد تک تو قائل ہوں۔ استغفر اللہ۔ روافض کے بارے میں، مولانا مودودی کے بارے میں جو کچھ ہم نے کہا، ڈاکٹر اسرار اس سے 2 قدم آگے بڑھے ہوئے تھے، وہ تمام چیزیں ان کے بارے میں بھی سمجھ لیں۔ شیعہ سنی اتحاد کے بارے میں زندگی بھر کوشش کرتے رہے، شیعہ سنی مفاہمت، اور پھر اس چکر میں پڑھ کر شیعوں کے نظریے کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ شیعوں کے یہاں کیا کیا مخالفتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کا آخر میں خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ ایسا ان کے یہاں کوئی باطل نظریہ نہیں ہے، باطل عقیدہ نہیں ہے جس سے ان کی تکفیر لازم آئے۔ زیادہ سے زیادہ وہ گناہ کبیرہ کی حد تک ہے، فسق و فجور کی حد تک ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کفریہ نظریہ ہو اور ان کی تکفیر لازم آئے۔ حالانکہ شیعوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، جو ان کے خطرناک عقائد اور نظریات تھے ان تمام کو ڈاکٹر اسرار نے گول کر دیا ہے، اور وہ باطل نظریات شیعوں کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، کیونکہ اصل نظریات پیش کر دیتے لوگ متنفر ہو جاتے، ان کا مقصد حل نہیں ہوتا۔ لہذا بڑی بڑی جو گمراہیاں تھی نا، ان گمراہیوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کی کچھ چھوٹی گمراہیوں کو بیان کیا ہے، اور ایسا بہت سارے لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، ایسا طریقہ بہت سارے لوگ اپناتے ہیں۔ کسی گمراہ، مشہور گمراہ کن شخصیت ہے، آپ کسی اسٹیج میں جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے صرف، تو لوگ آپ کو فوراً کیا کریں گے؟ نوٹس لیں گے کہ دیکھیں اتنے بڑے گمراہ کی انہوں نے تعریف کر دی، تو ان کی کچھ غلطیوں کو بھی بیان کرتے ہیں اپنا دامن صاف رکھنے کے لیے، کہ ہم نے صرف تعریف نہیں کی، ان کی گمراہیوں کو بھی بیان کیا ہے۔ کن گمراہیوں کو بیان کیا ہے؟ چند چھوٹی چھوٹی گمراہیوں کو۔ اگر کوئی ابو جہل کے بارے میں کہے، ابو جہل کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ مہمان نوازی نہیں کرتا تھا، تو یہ اس کی تعریف ہے یا توہین ہے؟ یہ اس کی تعریف ہے، یہ سب سے بڑا جرم تھا۔ اللہ کے رسول کا کٹر دشمن تھا، صحابہ کرام کا کٹر دشمن تھا، شرک کا سب سے بڑا علم بردار، توحید کا سب سے بڑا دشمن، یہ اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اب آپ کسی گمراہ کن شخصیت، کسی گمراہ کن شخصیت کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے اس کا ذکر نہ کریں اور چھوٹی چھوٹی گمراہیوں کو ذکر کریں، تو یہ اس کی گمراہی بیان کرنا نہیں ہوا، حقیقت میں اس کی تعریف کرنا ہوا۔ اور بہت سارے لوگ یہ چور دروازہ خوب اچھی طرح کھولتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار نے شیعوں کے کچھ غلط نظریات کو بیان کیا ہے، لیکن یہ غلط نظریات معمولی قسم کے ہیں، جو بڑی گمراہیاں تھی ان پر پردہ ڈال دیا ہے۔ بڑی گمراہیوں میں سے قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ ایک کتاب ہے فصل الخطاب، صرف عنوان پر غور کریں، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب۔ مصنف دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ثابت کر دیا ہمارے پاس جو قرآن ہے اصل شکل میں نہیں ہے، یہ محرف ہے، یہ بدلا ہوا قرآن ہے، صحابہ کرام نے بہت ساری آیتوں کو چھپا لیا تھا، ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ یہ شیعوں کا آج تک عقیدہ ہے۔ ابھی 1-2 سال پہلے، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں، ایک مشہور شیعہ ذاکر کی طرف سے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی، دعویٰ کیا کہ اس نے کیا کہ ہمارے امام غائب آئیں گے اور اصل قرآن لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، یہ جو قرآن ہے اصل قرآن نہیں ہے۔ جن کا یہ نظریہ ہو
ان کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کریں گے، جن کے یہاں مسجد اقصیٰ کا کوئی تقدس ہی نہیں، کوئی حرمت ہی نہیں۔ آپ شیعوں کے یہاں نہیں پائیں گے کہ ان کے یہاں مسجد اقصیٰ کا کوئی تقدس ہے، اس کی کوئی حرمت ہے اور کوئی بہت بڑی چیز ہے ان کے ہاں۔ ان کے بارے میں ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کریں گے۔